الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. مسئلہ نمبر ہے 279. يتحقق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به. گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ بہت سارے عیب ایسے ہیں کہ جو اگر مرد کے اندر پائے جائیں تو خاتون کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے طلاق دیے بغیر، جسے خیار عیب کہتے تھے. اور اس کے بعد ابھی گفتگو جو ہے وہ خیار تدلیس میں کیا شروع کر رہے ہیں. تدلیس کا مطلب واضح ہے کہ دھوکہ دہی اور فراڈ. تو اس کی کیا ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ تدلیس کیسے متحقق ہوگی اور خیار تدلیس جو ہے وہ کس طرح سے خاتون کو حاصل ہوگا. تو عبارت کا ترجمہ ہوا ہے کہ یتحقق و تدلیس کہ تدلیس متحقق ہو جاتی ہے بتوصیف المرأة للرجل، کہ اگر جو ہے وہ مرد کے لیے خاتون کا وصف بیان کیا جائے. اور یہ خاتون کا وصف کب بیان کیا جائے؟ عند ارادت تزویج، کہ جب شادی کا کیا کیا گیا ہو، ارادہ کیا گیا. یعنی یہاں سے کیا سمجھ آتا ہے کہ اگر شادی کا ارادہ نہیں ہے، ویسے کوئی وصف بیان کر رہے تو وہ اور چیز ہے. شادی کا ارادہ تھا مرد کا، اور اسی شادی کے ارادہ کے وقت مرد کے لیے صفت کیا بیان کی گئی کہ بالسلامت من العیب، کہ یہ جو خاتون ہے یا یہ جو توصیف مرا خاتون کی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے وہ عیب سے کیا ہے، سالم ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا عیب موجود نہیں ہے. مال علم بھی، جبکہ اس عیب کا علم بھی ہو. ٹھیک ہے، ان پتہ بھی ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ والا عیب نہیں ہے. ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے اس کے اندر عیب ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو غلط بیانی کر دی، اس کے اندر تو عیب تھا. یا خاتون خود کیا کر دے کہ وہ کہے کہ میرے اندر یہ عیب نہیں ہے، اور اسے بھی بعد میں پتہ چلے کہ میرے اندر کیا ہے، یہ عیب ہے کوئی نہ کوئی. سوال ہے کہ اگر لڑکی جو شادی کر رہے ہیں لڑکی سے یہ پوچھنا کافی ہے کہ آپ اسے نصیحت مند یہ آ رہی ہے تفصیل، آ رہی ہے تفصیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خاتون نے جو ہے وہ وصف بیان کی، خاتون کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ بالسلامت ہے، کہ وہ جو ہے وہ سلامت تھی عیب سے، جبکہ مال علم بھی، یعنی مال علم بالعیب، اس عیب کا جو ہے وہ علم بھی تھا، علم ہونے کے باوجود کیا غلط بیانی کی گئی. بحیث سارا ذالک، کہ یہ جو توصیف المرأة ہے خاتون کا یہ وصف بیان کرنا سبب بن گیا. کس چیز کا سبب بن گیا؟ لغرورہ وخداعہ. یہ ضمیر کی طرف جائے گی، رجل کی طرف جائے گی، کہ مرد کو کیا ہو گیا، دھوکہ ہو گیا اور فراڈ ہو گیا. تو اس صورت میں کیا یہ تدریس کیا ہوتی ہے، متحقق ہوتی ہے. یعنی تدریس متحقق ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ شادی کا ارادہ ہو، اور وہ شادی کے ارادہ سے پوچھے خاتون کے متعلق، اور یہ لوگ کیا ہے اس سے خاتون کے بارے میں غلط بیان کریں، جبکہ ان کو پتہ بھی ہو کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں، غلط بیان کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے کہ تدریس کا موضوع بنے گا. فلا یتحقق، بس تدریس متحقق نہیں ہوتی بالاخبار، کہ جب کوئی خبر دے رہا ہے، یعنی خبر میں غلط دے رہا ہے، اخبار بالسلامت ہوگا، لیکن لا للتزویج، یہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ شادی کے لیے نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے، یعنی شادی نہیں ہے، ویسے جو ہے وہ اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے شادی کا ارادہ نہیں ہے. ویسے بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جو ہے وہ اس خاتون کے کیا ہے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے، اور کہنے لگے کہ یہ عیب سے ہر قسم کی کیا ہے سالم اور محفوظ ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس قسم کا مقصد نہیں تھا کہ شادی ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور غیر زوجہ، یا اس کے جو اوصاف بیان کیے وہ شوہر کے علاوہ کسی اور کو بیان کیے. ٹھیک ہے، شوہر کے علاوہ کسی کمپنی کو کیا بتایا، ٹھیک ہے، ہاسپٹل والوں کو بتایا کہ یہ خاتون جو ہے وہ عیب سے پاک ہے اور یہ صحیح سالم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے لا یتحقق، یہاں پہ تدریس کیا متحقق نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے شوہر کو دھوکہ نہیں دیا، وہ کسی اور کو کیا دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، اور اس نے کیا ہے کسی اور کے دھوکے میں اس نے خود کو بھی کیا شریک کر لیا دھوکے میں. تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا موضوع کیا بڑا محدود ہے کہ شوہر سے یہ غلط بیانی کی جائے، لڑکے سے یہ غلط بیانی کی جائے،
اور باقاعدہ کیا ہے اس کا شادی کا پروگرام ہو اور اس ٹائم پہ کیا ہے غلط بیانی ہو، یعنی باقاعدہ جو ہے وہ اس کو یہ کہنا یہ لفظ بنے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، یعنی شادی کے بعد مرد یہ کہہ سکے کہ انہوں نے مجھ سے کیا ہے جھوٹ بولا تھا۔ ہاں ویسے وہ کسی کو جو جھوٹ بول رہا تھا کوئی اپنی خاتون کے متعلق اس کو صفات بیان کر رہے تھے اور یہ سن رہا تھا، ٹھیک ہے، یا اس نے کسی اخبار میں پڑھے یا کسی مضمون میں پڑھی اس کی صفات، تو یہ وہ پڑھ کے تو کیا دھوکے میں آ گیا، حالانکہ انہوں نے ویسے کسی کے لیے لکھا تھا، اس کو بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وظاہر تحقق ہو، اور ظاہری صورتحال یہ ہے کہ تدریس اور فراڈ متحقق ہو جاتا ہے بسکوت عن بیان العیب مع العلم به، کہ یہ جو ہے وہ خاموش رہے، کس سے خاموش رہے؟ عیب کو بیان کرنے سے جب کہ اسے عیب کا علم بھی ہو، یعنی اس سے پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے صحت سلامتی وغیرہ ٹھیک ہے، باقی کوئی عیب وغیرہ تو نہیں ہے، یہ چپ رہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی بیان نہ کرے، جبکہ اسے پتہ بھی ہو کہ میرے اندر کیا مشکل ہے، اسے نہیں کہتے کہ بھائی چپ مار جانا، ٹھیک ہے، یہ چپ کر جائیں، ٹھیک ہے، وہ پوچھ رہے ہیں تو کچھ بتائیں نہیں، یہ نہ بتائیں، جھوٹ بھی نہ بولے تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے خاتون کے متعلق، یعنی اس نے پوچھا خاتون کے متعلق کہ بھئی اس کی جو ہے وہ آنکھیں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہے، ذہن اس کا ٹھیک ہے، تو انہوں نے چپ کر دیا کہ کچھ جواب نہیں دیا، ہاں موضوع چینج کر دیا، ٹھیک ہے، ہاں ہاں کھانا تیار، ہم کیا کھانا تیار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اقدام زوج، اور ادھر سے جو شوہر تھا اس نے اقدام کیا شادی کے اوپر، کیسے اقدام کیا؟ بارتکاز سلامت منہ من السکوت، یعنی ان کے سکوت سے اس نے کیا سمجھے جی؟ سلامتی سمجھی، یعنی انہوں نے چپ کر کے یا موضوع بدل کے یہ اس کو جو ہے وہ کہنا چاہا کہ تاکہ میں جھوٹ نہ بولنا جائے، اور شوہر نے جو ہے وہ شادی کے اوپر اقدام کیا، جبکہ بارتکاز، ارتکاز کیا ذہن میں آ جانا، کہ اس کے ذہن میں جو ہے جو چیز آ گئی وہ سلامتی آ گئی، کس سے ذہن میں سلامتی آ گئی؟ ان کے سکوت سے، خاموشی سے، تو یہ بھی وہ مورد بنتا ہے کہ کسی سے جو ہے وہ پوچھا کہ اس کے اندر عیب ہے یا عیب نہیں ہے، وہ چپ رہے، اور شوہر کے ذہن میں ان کی چپ سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اچھا اگر عیب ہوتا تو یہ بیان کرتے، ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں، کیونکہ عیب وغیرہ نہیں ہے، انہوں نے کیا بیان نہیں کیا، شوہر نے کیا شادی کرتی، بعد میں پتہ چلا کہ ان کی چپ نے تو کیا ہے میرا بڑا خرچہ کروا دیا، ٹھیک ہے، وہ بنتی نہیں تھے اتنا، تو اس صورت میں کیا ہے وہ شوہر کو کیا ہے اختیار ملتا ہے، یہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خاتون نے جو ہے مرد کے متعلق چیزیں پوچھی اور وہ کیا ہے چپ ہو گیا، انہوں نے کیا ہے مشکل نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے شادی کر لیں، لڑکا جو ہے وہ اچھا ہے، اس کی نوکری شوکری ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے وہ تنخواہ ہی نہیں ہے اور اس طرح کے حالات ہیں۔ میں یقون تدریس ہو موجبا للرجوع علیہ بالمال، یہ پہلے مسئلہ بیان ہوا تھا کہ جو بندہ دھوکہ دیتا ہے اگر جمع ہو جاتا ہے تو پورا مہر تو لڑکی کو دینا پڑتا ہے، لیکن جو بندہ دھوکے کا سبب بنا تھا اس سے جا کے جو ہے وہ پیسے پورے کروانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہنا ہوتا ہے کہ تم نے دھوکہ دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ بھئی کون سا بندہ ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو دھوکہ آیا ہے، کیونکہ رشتہ کروانے میں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کی پھوپھیاں بھی ہیں، خالیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے پڑوسی بھی اندر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحیح سے ثانی دامنظر العالی نے یہاں پہ جو ہے وہ یہ کہا کہ اصل جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا ایسا بندہ ہے یا ایسی بندی ہے کہ جس کے بیان کے اوپر جو ہے نا یہ بندہ جو ہے وہ قائل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا ہے قائل کرنے کی کوشش کی اور اس نے جو چیزیں اس کو بیان کی اور قائل کیا، تو ہمیشہ رشتے کروانے میں جو ہے نا ایک بندے کا مرکزی کردار ہوتا ہے یا ایک بندی کے جو ہے وہ درمیان مرکزی کردار، باقی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جو پھوپھو ہے یا بڑی جو نانی ہے یا خالہ ہے یا ایک کوئی بڑے بزرگ ہیں وہ اس میں کیا مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس نے دھوکہ دیا اسی سے جا کے کیا پیسے پورے کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یقون تدریس ہوا ہے جس کا تدریس کرنا، فراڈ اور دھوکہ کرنا موجب سبب بن جائے کہ رجوع علیہ بالمال، اس سے کیا کیا جائے مہر کے سلسلے میں رجوع اس کے اوپر کیا جائے، یعنی مہر کیا اس سے واپس کیا جائے، وہ کون بندہ ہوتا ہے؟ میں یقون تدریس موجب رجوع علیہ بالمال هو الذی، وہ بندہ ہوتا ہے کہ هو الذی یسند الیہ التزویج یا یسند الیہ التزویج، کہ جس کی طرف اسناد دیا جاتا ہے شادی کروانے کا، التزویج کا مطلب کسی کی شادی کروانا، یعنی معاشرے میں پوچھا جائے کہ بھئی اس لڑکی کی شادی کس نے کروائی، کس نے رشتہ کروایا، تو وہ واضح طور پر بندہ بتائیں گے ہاں یہ بندہ تھا، اس نے کیا رشتہ کروایا ہمارا۔
मिन वली है शरई, वो उसके शरी वली भी हो सकते हैं। ठीक है, शरी वली कौन होता है? बाप दादा। अबिल उर्फ या शरी वली ना हो, मुआशरे वाले उससे कहते हैं कि ये इनके क्या बड़ा है, वो चचा भी हो सकता है, उनका बड़ा भाई भी हो सकता है। का अबिया व जद्दा, अबी और जद की कौन सी मिसाल है? शरी वली की होगी। व उम्मे वाक़िया कबीर, ये कौन सी मिसाल होगी? उर्फी वली की होगी, उर्फी सरपरस्त, यानी उसकी वालदा है, उसका बड़ा भाई है, या अम्मे उसका जो है वो चचा है, खाले उसका मामू है। कि मिम्मन ला तस्तरो इल्ला अन रायिहिम, यानी ये वो लोग हैं कि ला तस्तरो, ला तस्तरो की जो ज़मीर आप पलटाएं मामला तो तजवीज की तरफ, कि ला तस्तरो मामला तो तजवीज है या मामला तो ज़िवाज है, कि मामला तो ज़िवाज जो है वो सादिर नहीं होता इल्ला अन रायिहिम, मगर सादिर कैसे होता है? उनकी राय से। यानी इनका जो मरकजी बयान है ना, ये बड़ा अहमियत रखता है। बाकी जो है वो छोटे भाई इधर वाले लोग कहते रहे, उसकी अहमियत नहीं होती। जैसे इस जो है वो चाचे ने इसके बयान दे दिया, या इसकी जो है वो खाला ने मामू ने बयान दे दिया कि मेरा रिश्ता ओके करो ठीक है, तो अब जो है वो इसकी राय की वजह से क्या हो गया? शादी हुई है। यानी जिसकी राय की वजह से शादी हो, वयतसद्दूना लितज़वीजिहा, और ये जो है वो आगे क्या करते हो? तसद्दी करते हो। तसद्दी क्या मतलब? किसी मामले को अपने हाथ में ले लेना, कि ये जो है वो मामलात को अपने हाथ में लेते हों, लितज़वीजिहा, उस खातून की शादी करवाने के लिए, वो तुरजा इलैहिम फी है, और इनकी तरफ रुजू किया जाता हो फी है, इस तजवीज के सिलसिले में, फिल उर्फ वल आदत, मुआशरे में और आम तौर पर शादी के सिलसिले में इन्हीं लोगों की तरफ क्या रुजू किया जाता हो। यानी किसी से शादी करवानी है तो लोग पूछते हैं कि भाई इनका कौन है बड़ा, जिससे जो है वो बातचीत चलाई जाए, तो पता चलता है इनका मामू है, ठीक है, या इनकी बड़ी खाला है, तो वो उसी से क्या बातचीत क्या चलाई जाती है। तो मरकजी जो है वो तदलीस का जो सबब बनेंगे वो यही लोग क्या कहलाएंगे। वो मिसलहुम, और इन्हीं की मिसल क्या? बाज़ुल अजानिब, ठीक है, ये तो किसकी बात हो रही थी? रिश्तेदारों की बात हो रही थी, कि बाद अजानिब इसी में शामिल होंगे। अजानिब क्या मतलब? अजनबी, यानी रिश्तेदार से हट के लोग, कि मिम्मन, ऐसे लोग हैं कि मिम्मन लहू शिद्दत अलाक़तिन व इर्तिबातन बिहा, कि जिनका जो है वो बड़ा शदीद ताल्लुक होता है और वास्ता होता है, बिहा किसके साथ? लड़की के साथ, उस खातून के साथ, कि बहस हो ला तस्तरो इल्ला अन राजी, कि जो तजवीज का मामला है वो सादिर नहीं होता इल्ला अन राजी, इसी बाज लोगों की वजह से। यानी ये रिश्तेदार तो इनके हैं नहीं, लेकिन इनके क्या हैं? बाज ऐसे लोग हैं कि जो बड़े पीर बने हुए हैं इनके, ठीक है, आप यूं कह रहे हैं, ठीक है। कि अब ये जो है वो बात करेंगे तो आगे क्या है? शादी का इख्तिताम होगा। बड़े कोई पीर हैं, बड़े मौलाना हैं, ठीक है, बड़े कोई इलाके के हैं। हाँ हाँ, वो भी हो सकते हैं, बिल्कुल, जो शादी लोग करवा रहे हैं दरमियान में वास्ते हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल शादी करवाने वाले होशियार हो गए, वो कहते हैं हम फकत आपको रब्ता और ताल्लुक बना के दे रहे हैं, बाकी हमारी गारंटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वयकून हुवल मर्जिअ फी उमूरिहा, और ये जो बाद अजानिब होते हैं ना, हकीकत में यही क्या होते हैं? मर्जे होते हैं, यानी इन्हीं की तरफ रुजू किया जाता है फी उमूर अल मुहिम्मा, उन मामलात में कि जो उस खातून के क्या मुहिम मामलात हैं, खातून के जो फैसले हैं, शादी का जो फैसला है, अहम तरीन जो फैसला है, वो इन्हीं की तरफ क्या रुजू किया जाता है उसमें। वो युरकन इलैहि फीमा यतअल्लक़ु बिहा, और इन्हीं के ऊपर भरोसा किया जाता है, रुकून इलैहि, भरोसा करना किसी के ऊपर, फीमा उन उन चीज़ों में कि यतअल्लक़ु बिहा, जो क्या है वो इसकी इस खातून से मुतल्लिक हैं, ठीक है। बल युल्हक़ु बिमा ज़ुकिरा अल अजनबी, बल्कि ये जो गुज़श्ता में लोग जिक्र किए हैं इनके साथ मुल्हक़ किया जाएगा अल अजनबी, उस अजनबी इंसान को भी, कि अल्लज़ी युराविदु इंद तरफ़ैन व यस्आ फी ईजाद वसाइल इख्तिलाफ़ फिल बैन। रावद और युराविद क्या मतलब होता है? युराविदु इंद तरफ़ैन, कि जो दोनों तरफ़ैन के पास क्या है? आता जाता है। मुझे यही इसका माना मुनासिब लग रहा है। देखिए लुगत में क्या बनता है इसका मुनासिब। युराबे तो यानी मामला तय करता है, दोनों को क्या आमादा करता है। वो आगे तफसीरें लगा रहे हैं कि युराबे जो अंदर तरफ है, वो तफसीरें लगाई, वयस्सा यानी कोशिश करता है। किस बात की कोशिश करता है? कि फिर ईजाद वसाइल इख्तिलाफ फिल बैन, कि वो ईजाद करे ऐसे असबाब को कि जो इनके दरमियान क्या है? उल्फत का क्या बने? सबब बने। इख्तिलाफ क्या होता है? उल्फत और मोहब्बत, कि ऐसे वसाइल को ईजाद करे कि जो दो पार्टियों के दरमियान क्या है? उल्फत और मोहब्बत और कुर्बत के क्या है? सबब बने। वो यतवल्ला, और ये बंदा जिम्मेदारी उठा लेता है कि बयान जिहाद के ऐसी जो है वो चीज़ों को बयान करे,
کہ ذات العلاقت بہذا الامر کہ جو اس معاملے کے ساتھ کیا رکھتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں. یعنی وہ پھر آ کے چیزیں بیان کرتا ہے کہ تم لوگ شادی کر لو، رشتہ کر لو، اچھے لوگ ہیں، لڑکے کی جاب اچھی ہے، شریف لوگ ہیں. یعنی یہ جو بندہ ہے نا جو مرضی کردار ادا کر رہا ہے، جو بہت بڑا کیا ہے ثواب کا کام ہوتا ہے، اگر اس میں اس نے 2 نمبر کی ہے تو پھر مہر بھی کیا اسی سے واپس ہوگا، یعنی اسی کے کیا ذمہ پہ آئے گا. یثبت فی النکاح خیار التدریس، نکاح میں جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے خیار تدریس، دھوکے کا خیار. کہاں پہ؟ فی غیر العیوب، ان عیوب کے علاوہ بھی، اللہ تمرہ کہ جو گزر چکے ہیں، کہ انہ یثبت بسبب یا خیار العیب کہ جن عیوب کے سبب سے خیار عیب ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، برس کی بیماری، نابینا ہونا، مجنون، جزام، یعنی ان بیماریوں کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی عیب ہو جس کو چھپایا جائے، عند التستر علی عیب فی احد الزوجین، یعنی خیار تدریس حاصل ہوتا ہے کب؟ عند التستر، جب چھپایا جائے، علی عیب کسی عیب کو، فی احد الزوجین جو لڑکا اور لڑکی میں سے کسی ایک کے اندر کیا ہے پایا جاتا ہو، تو اس کے سبب سے بھی کیا ہے خیار عیب ثابت ہوتا ہے. یعنی خیار عیب کا کیا نام ہے، خیار تدریس ثابت ہوتا ہے. تو خیار تدریس کا دائرہ کیا ہے؟ بڑا وسیع ہے. بڑا وسیع کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ان عیوب سے ہٹ کے ہر جگہ پہ کیا شامل ہو جاتا ہے. سواء اکان نقصا عن الخلقت الاصلیہ، چاہے وہ عیب ایسا ہو کہ جو اس کی جو اصلی خلقت ہے نا اس کے اندر کیا پایا جاتا ہو، نقص پایا جاتا ہو، جو اس کی خلقت ہے، جسم یعنی ہے. جیسے کل اور ہے، جیسے کہ کیا ہے وہ ایک آنکھ کا چلا جانا جس سے کہتے ہیں کانا کہتے ہیں. وہاں پہ لکھا تھا کہ نابینا سے مراد کیا ہے؟ دونوں آنکھیں نہ ہوں. اگر کانا ہے تو اس میں نہیں جاتا، لیکن خیار تدریس میں کیا ہے یہ کانا بھی کیا ہے شامل ہوگا. او زیادت علیہ، یعنی نقص و خلقت اصلیہ میں، یعنی ایک آنکھ تھوڑی ہو گئی نقص ہو گیا، یا خلقت اصلیہ میں کیا ہو زیادتی ہو. ٹھیک ہے، 3 آنکھیں ہو جائیں، ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں. 3 آنکھیں نہیں ہوتی، کچھ انگلیاں کیا زیادہ ہو جائیں، ٹھیک ہے یہ ہو سکتے ہیں. یا یہ مثال کیا دے رہے ہیں کہ کل لحیت للمرأۃ، خاتون کی کیا ہو داڑھی ہو. ٹھیک ہے جی، یعنی ہارمونز وغیرہ چینج ہوتے ہیں تو خاتون کی داڑھی آ جاتی ہے، یہ ہے نظام. تو یہ کیا ہے ایک عیب ہے کہ جو کیا ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. او عند الایہام میں، یا اس صورت میں کہ جب وہم ڈالا جائے کہ بے وجود صفت کمال لا وجود لہا، کہ آپ یہ وہم ڈالتے ہیں کہ بڑی کمال کی صفت کیا موجود ہے ان کے اندر کہ جس کا اصلا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اب وہ کمال کی صفت کیا ہو؟ کا شرف ہے، کوئی شرف ہو کسی کا. شرف میں کیا آ سکتا ہے کہ اس کے ہاں شرف ہے، یعنی اچھا ہے، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، نیک کردار کا بندہ ہے، بڑے نرم مزاج کا بندہ ہے. ٹھیک ہے. یا اور شرف کیا کہتے ہیں آپ؟ عالم دین ہے. ٹھیک ہے، خاتون کے متعلق یہ عالم خاتون ہے. ٹھیک. یا اس کے اور کمالات کے، کپڑے سی لیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر کے کھانے اچھے بنا لیتی ہے، جو باقی جو صفت کمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ون نسب ہے، اور اسی طریقے سے نسب کا بھی کیا اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ فلاں قوم کا ہے، جس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسے ہوئے ہیں کہ ان کہا کہ یہ سید ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ سید ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. والجمال ہے، یا خوبصورتی کے بارے سے بیان کیا کہ بھئی اس کا رنگ جو ہے وہ بڑا گورا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ سارا کیا تھا میک اپ تھا. ٹھیک ہے جی. والبکارت ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون کیا ہے یہ شادی شدہ نہیں ہے، باکر ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کی کہیں شادی نہیں ہوئی، باکر ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ باکرہ نہیں تھی، باکرہ میں کہا کیا سیبہ، کیونکہ وہ تھی. ہاں جس کی وجہ سے بھی ہے، اگر انہوں نے باکرہ یہ کہا کہ پردہ بکارت اس کا موجود ہے. ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا پردہ بکارت نہیں ہے، تو وہ بھی ایک عیب ہے. ٹھیک ہے. ونحوہا، یہ اس طرح کے کیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں کیا ہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ چلا تو پنکھا ہوا. یتحقق التدلیس الموجب للخیار فیما اذا کان عدم العیب او وجود صفت الکمال مذکورا فی العقد. اب یہاں پہ سیسانی فرما رہے ہیں کہ تدلیس کے متحقق ہونے کے لیے 3 صورتوں میں سے کیا ہے ایک صورت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تب کیا ہے یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے کیا فراڈ کیا ہے. یہ تحقق و تدلیس وہ تدلیس کہ جو سبب بنتی ہے خیار کا
وہ متحقق ہوتی ہے فیما، اس صورت میں متحقق ہوتی ہے کہ اذا کان عدم العیب اور وجود صفت الکمال، کہ جب عیب کا نہ ہونا، عیب کا نہ ہونا اگر ان کا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، سلامت ہے، یا وجود صفت الکمال، یا انہوں نے کیا ہے اس کی صفت ذکر کی نا کمال کی، اس عیب کا نہ ہونا یا صفت کمال کا ہونا یہ مذکورا فی العقد ہے، یہ عقد نکاح کے اندر ذکر ہو، یہ پہلی صورت ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتی، کہ باقاعدہ جو اس کی صفات ہیں نا وہ ذکر کی گئی ہیں، ٹھیک، کہاں پہ ذکر کی گئی ہیں؟ عقد کے اندر، یا شرط کے طور پہ ذکر کی گئی ہے کہ میں جو ہے وہ اس لڑکے سے شادی کرتی ہوں اس شرط پہ کہ اگر یہ سید ہو اور طالب علم ہو اور اس کی تنخواہ بھی کتنی ہو، 1 لاکھ ہو، ٹھیک ہے، یعنی تقوی ہو تو مقدس ارطبیلی جیسا، علم ہو تو علامہ ہلی جیسا، تنخواہ ہو تو کیا بہت بڑے بزنس مین کی جیسی، شکل ہو تو جو ہے وہ حضرت یوسف سے بھی کیا آگے کی ہے، ساری صفات کیا جمع کرتے ہیں جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسے ہے کہ جیسے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فرمائشیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ عقد میں ذکر ہو، شرط کے طور پہ ذکر ہو باقاعدہ لکھ کے، یا کیا توصیف کے طور پہ ذکر، وصف لگایا کہ وہاں پہ یہ لڑکے کے ساتھ لکھا کہ مولانا فلاں فلاں اور ایڈوکیٹ، اس طریقے سے پوری کیا اس کی صفات لکھی، وصف اور ذکر ہوا، یہ پہلی چیز ہے۔ وَيُلْحَقُ بِهِمَا، اسی اشتراط اور توصیف کے ساتھ ملحق ہوگا کیا چیز؟ کہ توصیف الزوج او الزوجت بصفت الکمال او عدم العیب، کہ شوہر کی جو ہے وصف بیان کی جا رہی ہے، بیوی کی جو ہے وہ صفت بیان کی جا رہی ہے کمال والی، کہ اس کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے، یا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عدم العیب، اس کے اندر یہ والا عیب نہیں ہے، وَإِرَاءَتِهِ، اور دکھایا جا رہا ہے، اراءت ہی کی ضمیر کیا ہے؟ تو یہ کل من الزوج و زوجہ کی طرف پلٹائیں، یعنی شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو دکھایا جا رہا ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کہ متصفاً بأحدہما، کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ متصف ہیں بأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ، یعنی یا صفت کمال کے ساتھ متصف ہیں یا کس کے ساتھ متصف ہیں؟ عدم عیب کے ساتھ۔ اور یہ کب بیان ہو رہی ہیں چیزیں؟ قبل العقد، یہ عقد سے پہلے جو بیان ہو رہی ہیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ عقد کے اندر کچھ نہیں لکھا گیا، عقد سے پہلے جو ہے وہ یہ ساری صفات ایک دوسرے کی کیا بیان ہو رہی ہیں، کب بیان ہو رہی ہیں؟ عند الخطبت، کہ جب کیا ہو رہی تھی؟ خواستگاری ہو رہی تھی، رشتہ مانگا جا رہا تھا، والمقابلت، یہاں کیا ہے؟ دو پارٹیوں کے درمیان کیا ہے؟ جب معاہدہ طے ہو رہا تھا، بات چیت طے ہو رہی تھی، مقابلہ بات چیت چل رہی تھی، یعنی بات چیت کے دوران اور رشتہ مانگنے کے دوران یہ ساری چیزیں کیا چلتی رہی ہیں، کہ وہ بیان کرتے رہے کہ بھی لڑکا یہ کام کرتا ہے، لڑکی یہ کام کرتی ہے، لڑکی کی یہ صفات ہیں، یہ حسن ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ بیان ہوتی رہیں، لیکن جب نکاح ہوا تو اس میں کچھ بھی بیان نہیں ہوا، اس میں سیدھا کیا تھا؟ انکاح تو موکلتی تھا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں بیان ہوا۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ اگر عقد سے پہلے یہ چیزیں بیان ہوتی رہی ہیں، ثم ایقاع العقد مبنی علیہ، پھر عقد ہوا لیکن کیسے ہوا؟ مبنی علیہ، اسی کے اوپر بنا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس نے رشتہ کیوں اوکے کیا؟ کیونکہ اسے پتہ چلا کہ شوہر جو ہے وہ ان صفات کا کیا مالک ہے، تو جو یعنی پہلے والا جو بیان ہوا ہے اس کا کردار ہے، اس کا کردار کیا ہے کہ اسی بیان کے اوپر تو انہوں نے رشتہ اوکے کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دوسری صورت ہو جائے گی۔ پہلی صورت کیا ہے کہ عقد کے اندر بیان کیا جائے، دوسری صورت کیا ہے کہ عقد سے پہلے بیان کیا جائے اور اسی کے اوپر کیا ہے؟ بنا رکھی جائے، زواج کی، عقد کی بنا رکھی جائے، یہ کیا ہے؟ دو صورتیں ہوں گی۔ ولا یتحقق ہو، اور یہ متحقق نہیں ہے، بلکہ یہ جو دوسری صورت ہے نا اس کی ہم 3 بنا سکتے ہیں، کہ توصیف کو الگ کہیں اور او لگایا نا یہاں پہ، او اراءت کی، یا دکھایا گیا، ٹھیک ہے، توصیف میں کیا ہوتا ہے؟ بیان کیا گیا، اراءت میں کیا ہے؟ دکھایا گیا، کہ لڑکی کو جب دکھایا گیا تھا تو وہ کیا تھی؟ اور تھی، جب شادی کی رات پہنچایا گیا تو وہ کیا تھی؟ اور تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کس میں جائے گا؟ وہ کہیں گے بھی ہم نے توصیف تھوڑے بیان کی تھی، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ تیسری صفت ہے کہ آپ نے دکھایا تو ایسے تھا، ٹھیک ہے، لڑکے کو انہوں نے دکھایا اور تھا، جب شادی ہوئی تو وہ کیا ہے؟ وہاں پہ اور تھا، ٹھیک ہے، یعنی دکھایا گیا ایسے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، بالکل صحیح سالم تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ صحیح سالم ہے، لڑکا ہم نے دیکھ لیا، لڑکی دیکھ لی، تو رشتہ اوکے کر دیا، ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم دکھایا گیا، تصویر دکھائی گئی، تصویر جو دکھائی گئی تھی وہ اس میں ویسا نہیں تھا کہ جو کیا تھا بعد میں آیا، ٹھیک ہے، بہرحال آج کل تو لوگ تصویروں پہ اعتماد نہیں کرتے، سب کو پتہ ہے کہ موبائلوں میں کتنے آپشن آ گئے ہیں، ٹھیک ہے،
अच्छा जी, तो ये 3 सूरतें होंगी ना, हम टोटल क्या 3 बना लेते हैं ना। आग के अंदर ज़िक्र किया गया, आग से पहले जो है वो बाकायदा बयान किया गया, और तीसरी सूरत क्या है कि आग से पहले दिखाया गया कि ये सही है, बिल्कुल चेक कर लो, ये लड़की है, और जो दिखाया गया वो बिल्कुल क्या गलत दिखाया गया, ठीक है। अब वो वीडियो में दिखाया गया, तस्वीर में दिखाया गया, या क्या है लाइव दिखाया गया, जो भी सूरत हाल हो। अच्छा, इन तीनों के अलावा जो है वो अगर सूरत हाल हो, इन तीनों के अलावा क्या सूरत हाल हो सकती है वो बयान कर रहे हैं कि वला यतहक्कक को तदरीस, यानी फराड मुतहक्किक नहीं होता बेमुजर्रद सकूत ज़ौजत व वलीहा मसलन अनिल ऐब, कि बीवी भी खामोश थी, उसका जो वली है मिसाल के तौर पे वो भी खामोश था, किस चीज़ से, अनिल ऐब, उन्होंने ऐब बयान नहीं किया, खामोश हैं, शोहर ने पूछा नहीं, इन्होंने बयान नहीं किया, ठीक है। जबकि सूरत हाल क्या बनी है कि मा एतकाद ज़ौजे के शोहर ये समझता रहा, एतकाद का मतलब यकीन था, शोहर को इस बात का अकीदा हो गया और उसे यकीन हो गया कि अदम वजूद ही, कि ये जो ऐब है ना ये मौजूद नहीं है, ठीक है जी। फिर गैर उजूब अलमुजब ने लिखा, और ये वो वाला ऐब हो कि जो ख्याल का सबब नहीं बनता, ठीक है, उनका तो अलग हुक्म बयान कर दिया ना, वो चाहे धोखा ना भी आता हो, पहले पाया जाता हो बाद में निकले, तो वो और आकाम है, ठीक है। यानी शोहर ये समझता रहा कि आज में वजूद ये वाली चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद नहीं बताया, ठीक है। आप फर्ज करें कि शोहर ये समझता रहा कि जो मेरी बीवी है वो क्या है, मोटी नहीं है, ठीक है, वो जो है वो ठीक है, वो ये समझता रहा, उन्होंने भी नहीं बताया, इसने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि आप क्या पूछना भाई, ठीक है, हाँ सब नॉर्मल है भाई वगैरह सारे ठीक है। तो बाद में जब आया तो पता चला कि ये तो काम जो है वो डबल ट्रिपल है, ठीक है, तो अब क्या करें, अब वो कहे मेरे साथ धोखा हुआ, हम कहेंगे नहीं भाई धोखा नहीं हुआ, अगलों ने बयान किया था ये बात, उनके नहीं बयान नहीं किया था, आपने पूछा था नहीं, कि पूछा नहीं था, फिर हम कहेंगे धोखा नहीं है, ये क्या है आपकी गलत फहमी है, बल्कि क्या है खुश फहमी है, ठीक है, गलत फहमी है या खुश फहमी है, दोनों चीज हो सकते हैं, लेकिन ये धोखाधड़ी नहीं है, ठीक है जी। वौला बिजाले का, और इससे ज्यादा बढ़ के ये चीज है कि सकूत हमा अनफाकत सिफत कमाल है, कि वो दोनों खामोश हैं, ठीक है, ज़ौज और उसका वली, किस बात से खामोश हैं कि अनफाकत सिफत कमाल, की इसके अंदर जो फलां कमाल की सिफत है वो नहीं पाई जाती, उन्होंने यानी बताया ही नहीं है कि खातून जो है वो घर के काम नहीं कर सकती, खाना पकाने से नहीं आता, नहीं बताया, ठीक है, खामोश रहे। मा एतकाद ज़ौज वजूदा, और उधर से शोहर क्या है, क्या किस खुशफहमी में रहा कि वजूदा, कि ये जो कमाल की सिफत है ना ये मौजूद है, हाँ, तो इसमें क्या धोखा नहीं आएगा। तो लिहाजा जो है वो बहुत सारे मुमिन ये केस लेकर आते हैं कि इन्होंने जो है वो हमें धोखा दिया है, तो हम पूछते हैं भी धोखा कैसे दिया है, वो कह रहे थे कि हम समझ रहे थे कि लड़का जो है वो अच्छा कमाने वाला है, अच्छा कारोबार है और फर्नीचर का बड़ा कारोबार है, बाद में पता चला कि ये मिसवाकें बेचता है, ठीक है, ठीक है, तो ये इनकी मुराद थी। तो हम फिर उनसे पूछते हैं कि भाई ये जो आपको पता चला बाद में, क्या ये वाकई उन्होंने धोखा दिया, वो कहते नहीं ये धोखा दिया, हम कहते नहीं सूरत हाल बयान करें, जब निकाह हो रहा था तो आपने उनसे ये बात पूछी थी और उन्होंने आगे से खामोशी इख्तियार की थी, क्या सूरत हाल थी। अगर वो कहे कि हाँ पूछा था मैंने और वो चुप हो गए थे, मौजू बदल दिया था या उन्होंने वादे तौर पे बतलाया था, तो फिर ये धोखा होगा। लेकिन अगर कहे कि नहीं मैंने पूछे नहीं है, मैं खुद समझता रहा, तो हम कहेंगे आपके समझने से क्या कुछ नहीं होता, तो लिहाजा पूछने के क्या है बड़ी बरकत होती है, तो लिहाजा हर चीज़ क्या है पूछनी चाहिए, और इसमें बाद में क्या है फ़ायदा होता है कि एक क्या है ख्यार फस क्या मिल जाता है, ख्यार तदरीस क्या मिल जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।